الفرق بین الفرق، ان کی کتاب ہے ابو منصور بغدادی رحمہ اللہ، اور یہ ان کی وفات 429 ہجری میں ہوئی ہے، 429 ہجری، یعنی یہ سمجھ لے کہ عیسوی سن کو دیکھیں تو 1037 عیسوی سن میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے کچھ نظریات اپنی کتاب میں الفرق بین الفرق میں ان کے بیان کیے ہیں۔ ان نظریات کو ہم تھوڑا سا آپ کے سامنے بھی رکھ دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک نظریہ ان کا یہ ہے، کہتے ہیں کہ جو تلوار اٹھائے وہ امام ہوگا، یعنی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی محکم تنزیلہ وہو اصدق القائلین، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہم اور دور حاضر کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ درس ہم نے اس لیے رکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے کچھ فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں لگتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے درس کے اندر ہمارا جو مذاہب کی بنیاد پر ہوا تھا وہ تھا خوارج کے حوالے سے، کہ خوارج کو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو خارجی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کہ دین سے خارج ہیں، بلکہ خارجی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خروج کیا تھا، ان کے خلاف نکلے تھے، اس لیے ان کو خوارج کہتے ہیں۔ تو اسی طرح روافض ہے۔ روافض بہت ہی اہل علم کے نزدیک معروف ایک فرقہ ہے، ایک گروپ ہے، جن کا نظریہ عقیدہ بہت ہی خطرناک ہے۔ وہ آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے قبل ہم یہ وضاحت کرتے ہیں کہ ان کو روافض کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ روافض اس لیے کہلائے جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا امام مانا تھا زید بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے زید، ان کو انہوں نے اپنا امام مانا تھا، اور ان کو جب انہوں نے چھوڑا، ہشام بن عبد الملک جو عباسی دور کا ایک خلیفہ تھا، اس کے دور میں یوسف ثقفی ایک شخص تھا، اس کے خلاف اس نے خروج کیا، اس سے لڑنے کے لیے وہ میدان میں آیا۔ تو یہ جو لوگ تھے اس کے ساتھ، جو اس کے حواری تھے، جو اس کو اپنا امام مانتے تھے، انہوں نے اس سے یہ شرط لگائی کہ جب تک آپ اپنا عقیدہ سیدنا ابو بکر اور عمر کے بارے میں واضح نہیں کر دیتے، اس وقت تک ہم تیرا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو زید رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میرا یہ عقیدہ ہے، ان کے بارے میں نیک تمنائیں رکھتا ہوں، نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں، یعنی ابو بکر اور عمر حق پر تھے، ان کو میں نیک سمجھتا ہوں، اور میں ان کے بارے میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اکثر اوقات اپنے والد سے بھی ان کے بارے میں یہی سنتا تھا، یعنی اپنے والد سے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ زید بن علی بن حسین بن علی، زید بن علی یعنی اپنے والد جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے علی، ایک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد علی تھے، ایک بیٹے تھے، جو بیٹے تھے وہ والد تھے زید کے۔ زید کہتے میں اپنے والد سے اکثر سنا کرتا تھا، وہ ان کی تعریفات کرتے تھے، یعنی ابو بکر عمر دونوں شیخین کی۔ تو پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ ان کا عقیدہ خراب تھا، نظریہ غلط تھا ان کا ابو بکر اور عمر کے بارے میں، اس لیے انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔
تو اس وقت زید بن علی نے یہ کہا تھا کہ رفضتمونی، کہ تم لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ رفض کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا، یعنی میرا ساتھ نہیں دیا۔ تو جب یہ الفاظ کہے تو اس وقت سے ان کا نام رافضی بن گیا، اور یہ شیعہ لوگ ہیں، شیعہ کی اہل تشیع کی شاخ ہی ہے۔ بہت سارے ان کے گروپ بھی ہیں، بہت سارے ان کے نظریات اور عقائد بھی ہیں، بہت سارے ان کے بانی بھی ہیں۔ تو یہ گروپ جو ہے شیعہ میں سے ہے، اہل تشیع میں سے ہے۔ جو لوگ چھوڑ گئے زید کو، حالانکہ زید کے جو حواری تھے وہ 15,000 تھے، کوفہ کے 15,000 لوگوں نے ان کی بیعت کی تھی، باقاعدہ ان کو امام سمجھا تھا اپنا، اور اس کی بیعت کی تھی کہ ہم مرنے یا جھگڑنے میں ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں، آپ سے جدا نہیں ہوں گے۔ بیعت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مرے یا جیے آپ کے ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے دھوکہ کیا، اور کوفیوں کا دھوکہ بڑا معروف ہے۔ انہوں نے ہر وقت دھوکے سے ہی کام لیا ہے۔ انہوں نے سیدنا علی کے ساتھ دھوکہ کیا، سیدنا حسین کے ساتھ دھوکہ کیا، انہوں نے سیدنا حسن کے ساتھ دھوکہ کیا، اور علماء حضرات ان کے بارے میں لکھتے ہیں، علماء ان کے بارے میں لکھتے ہیں، ان کے بارے میں بہت سارے اقوال مشہور ہیں، جن میں سے ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابخل من کوفی، کہ کون سا شخص، بلکہ ابخل من کوفی، یہ تو کوفی سے زیادہ بھی بخیل ہے، یہ تو کوفیوں سے بھی زیادہ بخیل ہے۔ یعنی کوفی بخل میں بڑے معروف تھے، کنجوسی میں، بخل میں یہ بڑے معروف تھے، ان کو اس لیے جو ہے بخیل بھی کہا جاتا تھا۔ دوسرا یہ کہا جاتا تھا اعذر من کوفی، کوفیوں سے بھی بڑا جو ہے بے وفا، کوفیوں سے بڑا بے وفا، یعنی کوفی بڑے معروف تھے، الکوفی لا یوفی، یہ بھی قول ان کے بارے میں محدثین نے کہا ہے کہ کوفی کبھی بھی جو ہے وفا نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی کوفی تھے جو 15,000 جو زید بن علی بن حسین بن علی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، ان کو اس لیے روافض کہا گیا تھا۔ اور اس وقت ان کی امامت جب تسلیم کی تھی، اس وقت کون سی تاریخ تھی؟ 122 ہجری، 122 ہجری، اور خلیفہ عباسی خلفاء کا دور تھا، بلکہ اموی خلفاء کا۔ ہشام بن عبد الملک اموی خلیفہ تھے، تو غلطی سے میں نے عباسی کہہ دیا، تو وہ اموی دور کے خلیفہ تھے۔ تو یہ ایک بہت ہی معروف مورخ گزرے ہیں، الفرق بین الفرق، ان کی کتاب ہے ابو منصور بغدادی رحمہ اللہ، اور یہ ان کی وفات 429 ہجری میں ہوئی ہے، 429 ہجری، یعنی یہ سمجھ لیں کہ عیسوی سن کو دیکھیں تو 1037 عیسوی سن میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے کچھ نظریات اپنی کتاب میں الفرق بین الفرق میں ان کے بیان کیے ہیں۔ ان نظریات کو ہم تھوڑا سا آپ کے سامنے بھی رکھ دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک نظریہ ان کا یہ ہے، کہتے ہیں کہ جو تلوار اٹھائے وہ امام ہوگا، یعنی یہ اثنا عشریہ کی ایک شاخ ہے۔ بعض محدثین نے ان کو اثنا عشریہ کہا ہے۔ اثنا عشریہ وہ شیعہ ہیں جو کہتے ہیں 12 امام ہیں، جو 12 امام کے قائل ہیں، ان کی یہ ایک شاخ ہے، یعنی یہ بھی اماموں میں کے قائل ہے۔ تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ جو تلوار اٹھائے، یعنی اپنے دور میں کسی کے خلاف لڑے اور حق کو ثابت کرنے کے لیے باطل کے خلاف تلوار اٹھائے، وہ امام ہے۔ بعض کہتے ہیں محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی وہ امام ہے، اور ان کی نسل سے امامت ہوگی، اور وہی جو ہے آخری دور میں مہدی بن کر آئے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ تالکان کا حاکم محمد بن قاسم وہی واپسی آئے گا دنیا میں، وہی ہوگا مہدی۔ اور بعض کہتے ہیں ایک گروہ محمد بن عمر کی رجعت کا قائل ہے، ان کی رجعت کا، یعنی محمد بن عمر وہ دنیا میں واپسی آئیں گے، وہی مہدی ہوں گے۔ ان میں سے ایک گروہ ہے سلیمانیہ کے نام سے، وہ ابو بکر اور عمر کی خلافت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کی خلافت تو جائز ہے، لیکن حقدار علی تھے، یعنی انہوں نے خلافت کی ہے، ان کی خلافت بھی جائز ہے، لیکن حقدار اور اولا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن ان کی امامت کفر نہیں ہے۔ یعنی ابو بکر اور عمر کی امامت کو وہ فسق اور کفر نہیں کہتے،
یعنی ان کی امامت کو تسلیم کرنے والا کافر نہیں ہوتا، نہ ہی وہ فاسق ہوتا ہے۔ ان کی امامت بھی صحیح تھی لیکن حقدار علی تھے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیتے ہیں۔ سلیمانیہ فرقہ یہ روافض کی شاخ ہے، یعنی رافضہ کا یہ عقیدہ، ان میں سے ایک عقیدہ ان میں سے بعض لوگوں کا یہ ہے کہ نعوذ باللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہیں، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شہادت کی بشارت دی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کیا فرمایا، لعل اللہ یکمسک قمیصا، فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی قمیض پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن نہیں اتارنے دینا، یعنی پھٹ جائے تو پھٹ جائے لیکن اتارنے نہیں دینا، جس کا مطلب یہ بالکل واضح محدثین نے بیان کیا، اس سے مراد سیدنا عثمان کی شہادت ہے۔ اللہ کے رسول ان کی شہادت کی گواہی دے رہے ہیں، اور یہ روافض سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح ایک ان کا فرقہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر نہیں کہتا، یعنی سیدنا عثمان کو کافر نہیں کرتے لیکن برائی اور تعریف کرتے ہیں، یعنی غلط بیانی کرتے ہیں ان کے بارے میں، برا بھی کہتے ہیں لیکن کافر نہیں کہتے، بعض کو کافر کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بعض سیدنا عثمان کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کچھ جو ہے تکفیر کرتے ہیں، کچھ جو ہے کہتے ہیں کہ وہ برے تھے، نعوذ باللہ، کچھ کہتے ہیں کہ جو لوگ تکفیر کرتے ہیں، جو لوگ ان کو برا کہتے ہیں کہ وہ اپنی ان کی مرضی ہے، لیکن ہم ان کو کافر نہیں کہتے، یعنی جو سیدنا عثمان کے بارے میں برا خیال رکھتا ہے، ہمارا خیال ان کے بارے میں کفریہ نہیں ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، اور خود جو ہے سیدنا عثمان کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ایک ان کا فرقہ یعقوبیہ، جو ابو بکر اور عمر سے عقیدت رکھتے ہیں، سیدنا ابو بکر اور عمر سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، لیکن ان کے بغض والوں کو برا کہتے ہیں، برا نہیں کہتے، یعنی وہ بھی اسی طرح جس طرح سیدنا عثمان کے حوالے سے۔ تو کچھ یعقوبیہ ان کا فرقہ ہے جو سیدنا عمر اور ابو بکر کو اچھا کہتے ہیں، درست کہتے ہیں، لیکن جو ان کو برا کہتا ہے اس کو نہ کافر کہتے ہیں، نہ برا کہتے ہیں، نہ غلطی پر کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن خود ان کے بارے میں تعریفیں کرتے ہیں۔ بعض جو ہے ان کے روافض کے لوگ محمد بن حنفیہ کی امامت کے قائل ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ وہ مہدی ہوگا، محمد بن حنفیہ جو چھپ چکے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے اپنے اماموں کے بارے میں، جو میں نے نام پیچھے محمد کے نام سے ذکر کیے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قتل نہیں ہوئے، ان کو قتل نہیں کیا گیا، لڑتے لڑتے باقاعدہ وہ میدان کے اندر شہید بھی ہوئے ہیں، بعض قتل بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے، کہتے قتل نہیں ہوئے بلکہ یہ جو ہے دنیا سے روپوش ہو چکے ہیں اور بعد میں آئیں گے، دنیا آخر میں آئیں گے اور مہدی بن کے آئیں گے، جیسے امام مہدی کے بارے میں احادیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اگر امام مہدی کا تعارف سننا ہے، دیکھنا ہے، پڑھنا ہے تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ امام مہدی کے حوالے سے جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے وہ درس ایک رکھ دے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ امام مہدی کون ہے، کون سے دور میں آئیں گے، ان کا آنا، ان کا ظہور ہونا یہ کیسے ہے، کس طریقے سے ہے، وہ سارا انشاءاللہ ایک ہم الگ سے درس میں بیان کریں گے، جس سے پتہ چل جائے گا کہ ان کے جو نظریات اور عقائد ہیں یہ خالص کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ کتاب و سنت کے اندر جو نظریات اور عقائد بیان کیے گئے امام مہدی کے حوالے سے، ان کے جو شیعہ کے، چاہے وہ روافض ہو یا کوئی بھی ہو، ان کے جو نظریات ہیں اس مہدی کے خلاف ہیں، یہ اپنے امام کو مہدی کہتے ہیں۔ تو رافضہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ جو ہے اثنا عشریہ بھی ہیں، اور ان کے برے عقائد میں سے ایک بڑا کفریہ عقیدہ بھی یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا حقدار قرار نہیں دیتے، بلکہ اس حد تک یہ غلو کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جبریل کو اللہ نے بھیجا نہیں تھا، جبریل کو اللہ نے علی کی طرف بھیجا تھا، لیکن غلطی سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، ان پر وحی نازل کر دی۔ اب کتنی بڑی جرت اور بہادری ہے اللہ کی ذات کے بارے میں اس طرح کے کلمات کہنا، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا عاجز، اتنا جو ہے کمزور ہو چکا ہے کہ جبریل کو بھیج رہا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے کو اللہ بھیجے علی کے پاس اور وہ چلا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ تو یہ صریح ایک کفر ہے، یہ کفریہ کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ
کیا پھر 23 سال تک جو نبوت کا دور چلا تو ہر دور میں جب بھی آیا وہ غلطی ہوئی ان سے؟ کیا جب بھی آئے تو وہ غلطی پر تھے اور اللہ کو نعوذ باللہ علم نہیں تھا؟ تو یہ صریح کفر ہے، اور یہ کفر بھی روافض کے بعض لوگوں نے کہا ہے، اور بعض نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں نبوت کے اندر، یعنی شریک نبوت کے اندر، تو ایسا بھی بالکل نہیں ہے، کتاب و سنت کے خلاف یہ عقیدہ ہے۔ تو ان کے عقائد کے حوالے سے ہم نے چند باتیں کی، اور میرا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ کے سامنے تلبیس ابلیس جو امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی وقت کے بڑے محدث تھے، ان کی کتاب تلبیس ابلیس، امام جوزی رحمہ اللہ نے اس کے اندر جو ہے 12 فرقوں کا تذکرہ کیا ہے، روافض کے 12 فرقوں کا تذکرہ، اور مختصر ان کا تعارف بھی کروایا ہے کہ ان کے کیا عقائد ہیں، کیا نظریات ہیں۔ یہ 12 شاخیں میں آپ کے سامنے مختصر رکھ دیتا ہوں کہ وہ کون سی 12 شاخیں ہیں۔ ان میں سے ایک ان کا فرقہ علویہ، ان کا یہی عقیدہ ہے جو ابھی میں نے بیان کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل امین بھول کر نعوذ باللہ وحی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ یہودی کہتے ہیں کہ بنی اسماعیل میں غلطی سے جو ہے وحی لے کر آئے جبرائیل امین، تو بالکل اسی طرح تو یہ لوگ کافر ہیں، یہودی بھی کافر ہیں، اور جو اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ بھی کافر ہیں، چاہے ان کا کسی بھی فرقے سے تعلق ہو، علویہ سے ہو، روافض سے ہو، کسی سے بھی ہو۔ دوسرے نمبر پر ان کا فرقہ ہے امریہ۔ یہ کہتے ہیں کہ نبوت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی شریک ہے، نعوذ باللہ ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ بھی ظاہراً کفر ہے۔ تو اسی طرح ان کا یہ بھی عقیدہ ہے، آپ سن چکے ہوں گے کہ علی وصی رسول اللہ، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، خلافت کی، اور امت نے دوسرے کی بیعت کر کے کفر کیا، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں امت نے کفر کر دیا، جنہوں نے یعنی ابو بکر کی بیعت کی، نعوذ باللہ، ان صحابہ کو بھی انہوں نے کافر قرار دیا ہے۔ یہ روافض کے عقائد اور نظریات ہیں جو بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ اس کے بعد ان کا ایک فرقہ اسحاقیہ نام سے ہے۔ وہ کہتے ہیں نبوت تا قیامت ہوتی چلی جائے گی، اور جو کوئی اہل بیت کا علم جانے وہی نبی ہوتا رہے گا۔ کہتے ہیں کہ اور اسی طرح آگے بلکہ یہ کہتے ہیں نبوت قیامت تک چلتی رہے گی، اور جو کوئی اہل بیت کا علم جانے، یعنی اہل بیت کو خلیفہ جانے، تو وہی جو ہے نبی ہوتا رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کتنے بڑی گستاخی ہے کہ نبی بھی ختم نبوت کے بھی یہ منکر ہیں، یعنی بعد میں بھی نبی ہوتے رہیں گے اہل بیت میں سے۔ اس کے بعد نادوسیہ ایک ان کا فرقہ ہے، جو حضرت علی کو سب امتیوں سے افضل کہتے ہیں، کہتے ہیں تمام امتیوں سے، صحابہ سے، اہل بیت میں سے، جتنے بھی امتی ہیں ان تمام امت میں سے افضل اور بالا تر ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے، پڑھا جائے، کتاب اللہ کو دیکھا جائے، سب حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے افضل ترین شخصیت ہیں۔ اچھا، یہاں تک کہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے، زیدیہ فرقہ جو ہم نے ابھی بیان کیا، اس کے بعد زیدیہ ہے، نادوسیہ کے بعد امامیہ ہے۔ امامیہ کہتے ہیں کہ دنیا کبھی ایک امام سے خالی نہ ہوگی، یعنی ہر وقت امام رہے گا، اور امام اولاد حسین سے ہوگا، اور اس جبریل علیہ السلام تعلیم کرتے رہیں گے، یعنی جبریل امین ان کی تعلیمات کرتے رہیں گے۔ جب وہ مرے گا تو بجائے اس کو دوسرا اس کے مثل قائم مقام ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جبریل امین بھی آتے رہیں گے، جیسے پچھلے ایک فرقے کا یہ قول تھا کہ نبوت بھی جاری رہے گی، تو جبریل امین تو انبیاء کے پاس آتے ہیں اور تو کسی کے پاس نہیں آئیں گے، اور
جو قرآن مجید میں صورت یہ قدر میں ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ نازل نہیں ہوتے جبریل امین۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ امام جو بھی ہمارے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے، ان کی تربیت جبریل امین آ کر کہتے ہیں، یعنی وحی کے ذریعے تربیت ہوتی ہے ان کی، اور جبریل امین تربیت کرتے ہیں، جو کہ کتاب و سنت کے خلاف عقیدہ ہے۔ اور یہ امامیہ کا نظریہ تھا۔ اس کے بعد زیدیہ ایک فرقہ ہے۔ زیدیہ کہتے ہیں کہ نماز امام کل اولاد حسین ہیں، نماز کے امام کل یعنی جتنے بھی امام بنیں گے نماز کے لیے وہ سارے کے سارے اولاد حسین ہیں، تو جب تک ان میں سے کوئی ہو تو کسی غیر کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، یعنی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے کوئی موجود ہے، خواہ وہ پرہیزگار ہو یا اس نے افعال خلاف شرع کیے ہوں، یعنی چاہے وہ پرہیزگار ہو یا نہ ہو، لیکن اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان سے تو اسی کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی۔ ان میں سے ایک فرقہ عباسیہ، اور اس کا گمان یہ ہے کہ سب سے زیادہ حقدار خلافت عباس بن عبد المطلب تھے، یعنی وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا اہل کہتے تھے، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نہ ابو بکر کو، نہ کسی اور صحابی کو۔ یہ بھی روافض کا ایک فرقہ ہے عباسیہ۔ اس کے بعد ایک فرقہ ہے متناسخہ، یہ کہتے ہیں روحیں ایک بدن سے نکل کر دوسرے بدن میں جاتی ہیں، چنانچہ اگر وہ شخص نیکوکار تھا تو اس کی روح نکل کر ایسے بدن میں پڑ جاتی ہے جو دنیا میں عیش سے رہنے والا ہے، اور اگر بدکار تھا تو وہ ایسے شخص کے بدن میں پڑ جاتی ہے جو دنیا میں تکلیف اور رنج و مصیبت اٹھاتا ہے۔ حالانکہ یہ کفریہ عقائد ہیں کہ جو بندہ فوت ہو چکا ہے، ایک کی قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر بالکل واضح طور پر پتہ چل چکا ہے کہ ایک روح علیین میں ہوگی۔ یہ اعلیٰ منصب والے لوگ جن کی جو ہے روحیں، کچھ ایسے فرشتے روحیں لے جائیں گے جو جہنم والے ہوں گے، کچھ ایسے روحیں لے جائیں گے جو جنت والے فرشتے ہوں گے۔ یہ کتاب و سنت کے اندر بالکل واضح ہے، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ روحیں آگے نہیں جمع ہوتی، روحیں اوپر نہیں جاتی، فرشتے نہیں لے جاتے، بلکہ یہی روحیں دنیا کے اندر پلٹ کر آتی ہیں۔ اس سے ایک یہ نظریہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا قیامت پر بھی یقین نہیں ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا نظریہ یہ ان کا معلوم ہوتا ہے روافض کا کہ یہ قیامت کو بھی نہیں مانتے، جو متناسخہ ان کا گروپ ہے۔ یعنی جب یہ کہتے ہیں کہ روح جو ہے جو بدکار ہو اس کی روح جو ہے ایسے شخص میں ڈال دی جاتی ہے جو دنیا میں تکلیفیں دیکھے، پریشانیاں دیکھے، مشکلات دیکھے، اور جو نیک ہو اس کی روح جو ہے ایسے بندے میں ڈال دی جاتی ہے جو دنیا میں عیش و عشرت کرے، یعنی پھر آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں رہا۔ دنیا میں عیش و عشرت کرے گا تو جنت کا تصور نہیں رہا، اور اگر یہ تصور کیا جائے کہ دنیا میں مصیبتیں دیکھے گا پھر جہنم کا تصور نہیں رہا۔ تو ان کا یہ بے بنیاد عقیدہ ہے، اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِعِزَّتِی، میری عزت کی قسم ہے کہ میں ایک بندے پر 2 خوف جمع نہیں کروں گا، میں ایک بندے پر 2 خوف جمع نہیں کروں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر دنیا میں وہ خوف میں رہا ہے، پریشانی میں رہا ہے، تنگی میں رہا ہے، مشکلات میں رہا ہے، تو آخرت میں اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کے لیے امن ہی امن ہوگا۔ لیکن اگر دنیا کے اندر ایک اللہ سے بے خوف رہا، دنیا میں اگر بے خوف رہا تو آخرت میں اس کے لیے خوف ہی خوف ہے۔ یہ اللہ کی ذات کے مطابق ہے، جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہا تو اس کے لیے آخرت میں امن ہے، اور جو دنیا میں اللہ سے بے خوف رہا، نہیں ڈرا، تو آخرت میں اس کے لیے امن نہیں، امان نہیں ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہاں صریح حدیث کے خلاف ہے کہ روحوں کو جو ہے دوسرے بدنوں میں ڈالا جاتا ہے اور دنیا میں یہ عیش و عشرت مل جاتی ہے، دنیا میں مشکلات مل جاتی ہے، تو یہ کتاب و سنت کے خلاف عقیدہ ہے روافض کا۔ اس کے بعد ایک ان کا گروہ ہے رجعیہ فرقہ، یہ حضرت علی اور آپ کے اصحاب دنیا میں دوبارہ لوٹ آئیں گے اور یہاں اپنے دشمنوں سے بدلہ لیں گے، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی سیدنا علی مرتضیٰ دنیا میں لوٹیں گے اور ان کے جو ساتھی تھے، ان کا ساتھ دینے والے، وہ بھی دنیا میں لوٹیں گے اور اپنے دشمنوں سے بدلہ لیں گے۔ تو یہ بھی کتاب و سنت کے خلاف عقیدہ ہے ان کا، رجعیہ یہ ایک ان کا فرقہ ہے۔ اس کے بعد آخری جو 12واں فرقہ ہے وہ
لاعنیہ فرقہ ہے جو نعوذ باللہ سیدنا عثمان، طلحہ، زبیر، معاویہ، ابو موسیٰ اشعری، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لعنت کرتے ہیں، ان تمام صحابہ اکرام پر لعنت کرتے ہیں نعوذ باللہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے نظریات تھے اور ان کے فرق تھے جو رافضیوں کے فرقے ہیں۔ اب یہاں ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ جو رافضی ہیں یہ سارے کے سارے اتنے سارے فرقے ہیں، تو ان میں سے صحیح کون سا ہے؟ سمجھنے والی بات یہ کہ صحیح کون سا ہے، ہم کس کو صحیح مانیں؟ اتنے فرقے ہیں، کوئی کہتا ہے امام جو ہے جو چھپا ہوا ہے وہ آئے گا آخری دور میں، کوئی کسی کو بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی کو بنایا ہے، کسی کو کسی۔ جب کتاب و سنت کے آپ جدا ہو جائیں گے، جب کتاب و سنت کے خلاف آپ کا عقیدہ ہو جائے گا تو کبھی بھی آپ متفق نہیں ہو سکتے اور کبھی بھی آپ کی بات درست نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تو ان میں اتنے فرقے بنے، اور اتنے فرقے جو بنے ان سب کی رائے جدا ہے، ان سب کی رائے الگ الگ ہے، کوئی کیا سمجھتا ہے، کوئی کیا سمجھتا ہے۔ نعوذ باللہ کتنے یہ جو ہے صحابہ کرام کے گستاخ ہیں، کس قدر صحابہ کے گستاخ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ، اللہ کے شان میں گستاخی۔ یہ روافض کے عقائد ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ اس قدر یہ گستاخیاں کرتے ہیں کہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں نعوذ باللہ، رسول اللہ کے بھی گستاخ ہیں اور صحابہ کے بھی گستاخ ہیں، اور بعض اوقات آپ غور کریں گے تو سیدنا علی کے بھی گستاخ ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک چیز اہم آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کفار جو کافر ہیں ان کی اقسام ہیں۔ ایک کافر ہے اہل بیت، اہل بیت میں سے کافر وہ کون سے؟ یہودی عیسائی، جب تک اسلام نہیں لاتے وہ کافر ہیں۔ اس کے بعد غیر اہل بیت بھی کافر ہیں۔ وہ غیر اہل بیت میں کون ہیں؟ جیسے ہندو وغیرہ ہیں، دوسری قومیں ہیں جو مسلمان نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ایک مرتد بھی کافر ہے۔ مرتد وہ ہیں جو دین اسلام میں داخل ہوئے اور پھر اس سے نکل گئے، خارج ہو گئے، یہ بھی کافر ہیں۔ اس کے بعد زندیق بھی کافر قرار دیے گئے ہیں۔ زندیق کون ہے؟ جن کے عقائد تو کفریہ ہوں لیکن اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوں۔ زندیق ان کو کہا جاتا ہے جن کے عقائد کفریہ ہوں لیکن اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوں، ان کو زندیق کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی کافروں کی اقسام ہے۔ تو روافض کو بہت سارے جو ہے اہل علم نے کافر قرار دیا ہے، بعض نے ان کو زندیق بھی کہا ہے۔ زندیق کا معنی کہ کافرانہ عقیدے بھی رکھتے ہیں اور خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، تو زندیق بھی کہا گیا ہے ان کو اور کافر بھی قرار دیا گیا ہے روافض کو۔ محدثین کی آپ کتابیں پڑھیں اور اس کے حوالے سے مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے بالکل واضح ان کے عقائد، اور عقائد آپ نے سن چکے۔ ایک اہل سنت کتاب و سنت کے مطابق چلنے والا اس کا کبھی یہ عقیدے نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پر میرے پاس کتاب ابو منصور عبدالقاہر بن طاہر بن محمد البغدادی، جن کا شروع میں نے تذکرہ کیا تھا، ان کی کتاب سے ہی چند آپ کے سامنے ان کے عقائد رکھے تھے۔ ان کا ایک رافضی جو شاعر ہے ان کو جواب دیتے ہیں، اور اس کا نام تھا قصیر شاعر، کاف کے ساتھ، چھوٹے کاف کے ساتھ قصیر شاعر۔ اس کا جو اس نے تعاقب کیا ہے، اس کے کچھ اشعار تھے، اس کا جواب دیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ فرقہ کیسانیہ یہ بھی روافض کے فرقوں میں سے ہے۔ اس گروہ سے تعلق رکھتا تھا جو حیات محمد بن حنفیہ کا قائل تھا، یعنی وہ کہتے تھے محمد بن حنفیہ قتل نہیں ہوئے اور ان کی موت کو سچ نہیں مانتے۔ اسی بنا پر اس نے اس قصیدہ میں اپنے خیالات کا یوں اظہار کیا ہے، یعنی قصیدہ لکھا، اس میں اپنے خیالات جو عقائد غلط تھے وہ بیان کیے۔ اس نے کہا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ قریش سے ائمہ جو والی برحق ہیں چار ہیں، اور وہ سب کے سب مرتبہ میں یکساں اور برابر ہیں۔ وہ ہیں علی اور ان کے 3 بیٹے، یہی اسبات ہیں اور ان سے متعلق کوئی ابہام و اشکال نہیں ہے۔ سو ان میں ایک سبت ایمان نیکوکار کے پیکر ہیں یعنی حسن، اور دوسرے سبت وہ ہیں جنہیں کربلا نے غائب کر دیا یعنی کربلا میں شہید ہو گئے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے سبت وہ ہیں جنہیں اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک کہ وہ دستہ سواراں کی جن کے آگے پرچم ہوگا قیادت نہ کر لیں گے، یعنی جب تک ان کی قیادت نہیں کریں گے ان کو موت نہیں آئے گی۔ وہ غائب ہو گئے ہیں اور لوگوں میں ایک مدت تک دیکھنے نہ جائیں گے۔ وہ جبل رضوہ میں روپوش ہیں اور ان کی غذا کے لیے شہد اور پانی موجود ہے۔ اب یہ اس کے عقائد تھے جو قصیدہ میں اس نے بیان کیے۔
قصیر کا جواب دیا امام ابو منصور قاہر بن طاہر جو صاحب کتاب ہے، یہ میرے سامنے کتاب ہے الفرق بین الفرق، یہ ان کی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے اور عربی میں بھی یہ کتاب موجود ہے، اصل عربی میں کتاب ہے۔ یہ ابو منصور عبد القاہر بن طاہر بن محمد البغدادی، اور ان کی متوفہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، وفات جو ہوئی 429 ہجری میں وفات ہوئی ان کی۔ انہوں نے جواب کیا دیا قصیر کو؟ جواب دیا کہ کہتے ہیں ہم نے کثیر کا جواب ان اشعار میں دیا، یہ صاحب کتاب عبد القاہر کہتے ہیں، والیان برحق 4 ہیں مگر ثانی اثنین علو و رفعت میں سب سے آگے ہیں، دوسرے امام فاروق ہیں اور ان کے بعد ذو النورین امام برحق ہیں، ان تینوں کے بعد علی منصب امامت پر فائز ہیں، اور امامت کی یہ ترتیب قضائے الہی کے مطابق ہے۔ ہم نے جن امامان برحق کا ذکر کیا ہے ان سے عداوت رکھنے والے لعین ہیں، اور دوزخ کی آگ میں ان کا برا بدلہ ہے، اور رافضی نصارہ جیسی قوم ہیں کہ حیران و سرگردہ ہیں، اور ان کی اس حیرت کا کوئی مداوا اور علاج نہیں ہے۔ یہ قصیر کو جواب دیا جس نے کہا تھا کہ سیدنا علی، حسن و حسین یہی جو ہے سبت ہیں، اور یہی جو ہے ان کی ترتیب وار ہے، فضیلت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ترتیب آپ نے غلط کی ہے، ترتیب ہے ابو بکر، فاروق اور عمر فاروق اور ذو النورین۔ اس کے بعد قصیر کے کچھ اور اشعار تھے، اس نے یہ کہا کہ میں اروا رسول اللہ کی پھوپھی ذات بہن کے بیٹے یعنی عثمان کے دین سے اور تمام خوارج کے دین سے اظہار برات کرتا ہوں، نعوذ باللہ، یعنی یہاں پر عثمان رضی اللہ عنہ کے عقیدے کو اس نے غلط قرار دیا۔ اور میں عمر سے اور عتیق یعنی ابو بکر صدیق سے جب انہوں نے اپنے کو امیر المومنین کہا بیزاری اور برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے نام لینا بھی گوارا نہیں کیا۔ روافظ کی اس قدر جو ہے سوچ ہے، قصیر یہ رافضی نام نہیں لے رہا، پہلے اس نے کہا اروا کے بیٹے، اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن کا نام ہے، اور ان کے بیٹے تھے عثمان رضی اللہ عنہ، تو اس نے کہا اروا کے بیٹے، یہ نہیں کہا کہ عثمان، ڈائریکٹ نام نہیں لیا، یعنی نعوذ باللہ یہ نام لینا پسند نہیں کرتا۔ اور پھر آگے اس نے کیا کہا کہ عتیق کہا ابو بکر صدیق کو، ان کا ایک لقب تھا عتیق، اور نام نہیں لیا، اور کہتا ہے ان کے عقائد سے میں بیزاری اور برات کا اظہار کرتا ہوں، نعوذ باللہ، یعنی ان سے بغض کا اظہار کیا کہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اب یہاں پر قصیر کے جواب میں صاحب کتاب عبد القاہر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک ایسی قوم کی عداوت میں جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حیات بخشی، تو اللہ نے لا تعلق ہو گیا، یعنی کہہ رہا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ اللہ سے بیزار ہو گیا ہے، یہ اللہ سے لا تعلق ہو گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی حیات بخشی، یعنی ایمان والا اللہ نے ان کو بنایا تھا، یہ نہیں مانتا تو یہ اللہ سے بیزار ہو گیا ہے۔ تیری عداوت سے اروا کے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچا، اور نیکوکاروں سے عداوت رکھنا کافروں کا دین اور مذہب ہے۔ ابو بکر ہمارے امام برحق ہیں، تمام روافظ کے برخلاف ابو بکر ہمارے سچے اور برحق امام ہیں، اور فاروق جو امیر المومنین کہا جاتا ہے وہ درست برحق ہیں۔ قصیر نے اپنے ایک قصیدہ میں کہا ہے کہ وصی یعنی محمد بن حنفیہ سے، جن پر میری جان قربان، ذرا جا کر کہہ دو کہ اس نے پہاڑ جبل رضوہ پر اپنے قیام کو بڑا طویل کر دیا، یعنی یہ جبل پہاڑ میں قیام کر رہے ہیں اور وقت آئے گا تو یہ نکلیں گے۔ یہ امر ہمارے جد کے لیے جنہوں نے آپ سے دوستی کی ہے، آپ کو خلیفہ اور امام کا بڑی تکلیف کا باعث ہے۔ اب یہ اس نے ایک پیغام دیا ہے محمد بن حنفیہ کو، یہ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، بعض کہتے ہیں یہی جو ہے امام غائب ہیں اور بعد میں آئیں گے مہدی بن کے۔ تو ان کا جواب کیا دیا صاحب کتاب نے؟ اس نے کہا تو نے اپنی عمر اس شخص کے انتظار میں گزار دی جس کی ہڈیوں کو مٹی نے کب کا ڈھانپ لیا، یعنی اس کی ہڈیاں مٹی میں ڈھانپ چکی، ختم ہو چکی، تو اس کا انتظار کر رہا ہے۔
رضوا کی گھاٹی میں کوئی امام نہیں ہے جس سے فرشتے گفتگو کرتے رہتے ہوں، اور نہ وہاں وہ شخص ہے جس کے پاس شہد اور پانی اور ایسے مشروبات ہیں جو طعام کے دوران ان کو بار بار پلائے جاتے ہیں۔ خواہ کے بیٹے نے موت کا مزہ چکھ لیا، خولہ کے بیٹے نے موت کا مزہ چکھ لیا، اسی طرح جس طرح ان کے باپ علی نے موت کا مزہ چکھ لیا۔ یعنی سیدنا علی کو بھی موت آئی، یہ برحق ہے، اور محمد بن حنفیہ کو بھی موت آئی ہے۔ اگر کمال بزرگی اور علو منزلت کی بنا پر کسی آدمی کو حیات جارودہ ملتی تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زندہ رہتے اور انہیں دوام نصیب ہوتا۔ تو کہتا یہ تمہارے جو دعوے ہیں کہ ہمارے امام ہمیشہ رہیں گے اور آخری دور میں آئیں گے، اگر یہ ہمیشہ کی والی زندگی ہوتی، موت نہ ہوتی، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقدار تھے کہ آپ کو کبھی موت نہ آتی۔ جب آپ کو موت آئی، سیدنا علی کو آئی، جب ان کو آئی تو پھر سب کو آئے گی، چاہے وہ شیعان علی ہوں یا کوئی اور ہو، روافض ہو یا اثنا عشریہ ہو یا کوئی بھی فرقہ ہو، ان سب کو موت آنی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے روافض کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا کہ ان کے کچھ نظریات اور عقائد آپ کے سامنے رکھے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ آج بھی جو لوگ ایسے نظریات رکھتے ہیں، صحابہ کے ساتھ بغض، ان کو کفریہ جو ہے کفر کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو محدثین نے، اہل علم نے ان کو کافر قرار دیا ہے۔ ایسے عقائد کے حامل لوگ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تمام اہل ایمان اور مومنین جتنے بھی ایمان لائے ان کی فضیلتیں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ آخری سورۃ بقرہ کی آیات ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لائے رسول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایمان لائے، جو آپ کی طرف وحی کی گئی، یعنی آپ کی طرف جو وحی ہوئی وہ آپ نے بھی مانا، آپ نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لائے۔ کون سے مومن تھے؟ سب سے پہلے صحابہ اکرام تھے، سب سے پہلے مومن صحابہ اکرام تھے، اور وہ ایمان لائے۔ اس امت کے اول ترین مومن وہ تھے، اللہ اس کو قرآن میں مومن کہتا ہے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ سارے کے سارے نبی کے ساتھی، نبی خود یہ سارے کے سارے ایمان لائے، ایمانیات کو تسلیم کرنے والے تھے، اللہ کی ذات پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، تقدیر پر ایمان لائے، یہ سارے کے سارے ایمان والے تھے۔ اللہ ان کو ایمان والا کہے، میں کہوں نہیں، تو میری کیا مجال ہے کہ میں ان کو نہیں کہوں؟ اللہ ان کو ایمان والا کہہ رہا ہے قرآن میں بہت سارے مقامات پر۔ کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں تھا کہ صحابہ کی شان یا فضیلت، ہمارا موضوع تھا روافض کی پہچان۔ تو روافض کی پہچان اور نظریات ہم نے عقائد آپ کے سامنے رکھے، تو ہر وقت خبردار رہے، یہ فتنوں کا دور ہے، کوئی بھی شخص آ کر آپ کے سامنے ابو بکر کی برائی بیان کر سکتا ہے، سیدنا عمر کے بارے میں کچھ غلط باتیں کر سکتا ہے۔ ہمیشہ چوکنا رہے اور یہ جان لے کہ کتاب و سنت کا یہ نظریہ ان کے بارے میں نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی شان بیان کی، اللہ نے ان کے ایمان کو بیان کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل کو بیان کیا ہے، وہ ہمیشہ حق پر تھے، اور سیدنا علی نے بھی ان کو حق پر جانا اور مانا ہے، اپنے دورے اپنی زندگی کے اندر ان کو تسلیم بھی کیا، ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، ان کے امامت کو بھی تسلیم کیا، ان کی خلافت کو بھی تسلیم کیا، ان کے ماتحت بھی کام کیا۔ تو پھر جب انہوں نے کیا تو پھر کون ہو سکتا ہے جو انکار کرے؟ تو شروع میں نے آیت پڑھی تھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ فرمایا بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے اور نیک صالح اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے جو میزبانی ہے وہ جنات کی صورت میں ہے، باغات کی صورت میں، جنت ان کو میزبانی کے طور پر پیش کی جائے گی، ان کے لیے میزبانی کی جائے گی جنت کی صورت میں۔ تو یہ کون ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک صالح اعمال کرتے ہیں؟ تو صحابہ نے یہ کیا، ان کو سرٹیفکیٹ جنت کا ملا۔ ہم نے بھی ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کر کے، نیکیاں کر کے، اچھے اعمال کر کے، صحابہ کے بارے میں حسن ظن رکھ کے، ان کے بارے میں جو اچھے عقائد رکھ کے، ان کو نیکوکار ثابت کر کے اور ان کا دفاع کر کے اپنے اعمال کو اور نیکیوں کو بڑھانا ہے۔ تو ہمارا ایک مقصد زندگی کا یہ بھی ہے کہ ہم دین کی حفاظت کریں، دین کی حفاظت کرنے والوں کے ناموس کی بھی ہم
حفاظت کرے، کیونکہ صحابہ اکرام اول گروپ تھا جنہوں نے اللہ کے رسول سے حدیث سنی، آپ کا پیغام سنا ایمان کی حالت میں اور ہم تک پہنچایا۔ تو ہمیں وہ یاد بھی کرنا چاہیے، سوچنا بھی چاہیے، اور فتنوں کے دور میں ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے کہ کوئی شخص آ کر، کوئی رافضی آ کر، کوئی بھی ایسا شخص جو صحابہ سے بغض رکھتا ہو ہمارے ایمان کے اندر خرابی پیدا نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق سچ سمجھنے اور اسی کے مطابق صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق، طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔